ناظرین، اگر حضور کی عاشقوں کی بات کی جائے تو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ اگر حضور کی محبت کی جائے اور ان کا عشق رسول نہ بیان کیا جائے تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ میں ایک دن خیالات کی دنیا میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو وہ بڑے خوشبو لگائے ہوئے، بڑے سفید خوشبودار کپڑوں میں ملبوس اور سفید امامہ شریف پہنے ہوئے اپنے حجرے شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حاضر ہوا اور ہاتھ چومے اور عرض کی، حضور آج ہمیں کچھ ایسا بتائے کہ حضور کی محبت کا ہم نے سیرت کی کتابیں بھی پڑھ لی، واقعات بھی پڑھ لیے، لیکن حضور کا حلیہ مبارکہ کہ حضور کی زلفیں کیسے تھی، حضور کی داڑھی شریف کیسے تھی، حضور کی آنکھیں کیسے تھی، حضور کی زبان مبارک کیسے تھی، حضور کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، اس بارے میں اگر ہمیں اشعار کی صورت میں بتایا جائے تو مدینہ مدینہ، اگر ہمیں اشعار کی صورت میں بتایا جائے تو ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے اور فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو اے بلال، اگر عشق کی بات کی جائے تو صحابہ سے پوچھو، ان کی حدیثیں کا تذکرہ کرو، ان کے واقعات پڑھو، ان کے الفاظ میں پڑھو، مزہ آئے گا۔ میں نے عرض کی، حضور ان کی حدیث مبارکہ تو ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن اشعار کی صورت میں نہیں پڑھا، اگر آپ ہمیں اشعار کی صورت میں سنا دے تو اعلیٰ حضرت کیا خوب فرمانے لگے، کہتے ہیں بلال، اگر حضور کے سر مبارک کی بات کی جائے، اگر حضور کے سر مبارک کی بات کی جائے تو کہ جس کے آگے سر ورا خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا سبحان اللہ حضور، آگے بھی ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا کہ مانگ مبارک کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کہ اے بلال اب آگے سنو، جب تم نے عشق کو جگا دیا ہے، جب تم نے حضور کے یاد کو جگا دیا ہے تو اب سنو۔ آگے فرمایا کہ حضور کی پیشانی کی اگر میں بات کروں تو جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرمایا کہ حضور کی بھویں مبارک کے بارے میں بات کروں تو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا، اس بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرمایا کہ حضور کے منہ مبارک کی بات کروں تو چاند سے منہ پہ تابہ درخشاں درود، نم کے آگے صباحت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا کہ اگر حضور کی ان خوبصورت آنکھوں کی بات کروں تو یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کی پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرمایا کہ اگر حضور کی نعت شریف کی بات کروں تو نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرمایا کہ اگر میں حضور کے کان مبارک کی بات کروں تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرمایا کہ حضور کے اگر میں خد و خال کی بات کروں تو سنو بلال، ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے پوچھا حضور زبان مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضور کی زبان کیسی تھی؟ تو فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور دان مبارک کے بارے میں کیا خوب فرمایا، فرمایا کہ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نصحت پہ لاکھوں سلام۔
آگے میں نے کہا حضور ہونٹوں کے بارے میں بھی ارشاد فرما دے، تو فرمایا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے فرمایا حضور اگر تبسم کی بات کی جائے، حضور کی مسکرانے کی بات کی جائے، تو فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے فرمایا حضور داڑھی مبارک کے بارے میں بات کی جائے اگر حضور کی، فرمایا کہ ریش خوش معتدل، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ اگر حضور کے رنگ مبارک کی بات کی جائے تو فرمایا جس سے تاریک دل چمکنے لگے، جس سے تاریک دل چمکنے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے فرمایا حضور بازو مبارک کے بارے میں، فرمایا کہ جس کو بالے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے فرمایا حضور اگر زلفوں کی بات کی جائے حضور کی، فرمایا کہ وہ کرم گھٹا گیسوئے مشک سا، وہ کرم گھٹا گیسوئے مشک سا، لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اگر حضور کے دہن اور منہ یعنی منہ مبارک کے بارے میں بات کی جائے، فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کندھوں کے بارے میں بات کی جائے، فرماتے کہ دوش و بردوش ہے، دوش بردوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اگر حضور کے ہتھیلی مبارکہ کے بارے میں بات کی جائے، فرمایا کہ جس کے ہر خط میں موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ انگلیاں مبارکہ کی بات کی جائے تو فرماتے کہ ان کی میں کیا بات کروں، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تھا امام علی مقام امام احمد رضا خان کا عشق رسول اور شاعری۔ تو یاد رکھے کہ اگر بندے کو عشق رسول چاہیے تو وہ صرف امام احمد رضا کو پڑھ لے، تو ان کو حضور کا ایسے عشق نصیب ہوگا کہ امام احمد رضا کے صدقے میں ایسا عاشق بنے گا۔ اگر آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عاشق حضور کا عاشق کیسا ہو، امام احمد رضا خان کا چاہنے والا بھی ہو اور عاشق رسول بھی ہو، تو ہمیں کہیں نظر آتا ہے الیاس قادری، تو کہیں نظر آتا ہے خادم حسین رضوی، تو کہیں نظر آتا ہے ہمیں اشرف جلالی صاحب، کہیں ہمیں نظر آتا ہے تو کوکب نورانی صاحب، تو کہیں ہمیں نظر آتا ہے تو ہاشمی میاں۔ یقیناً ہمارے اہل سنت کے علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور انہی کے صدقے ہمیں حضور کی محبت نصیب ہوگی۔ تو ہمیں اپنے علماء کرام کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضور کا عشق نصیب فرمائے اور حضور کے عشق میں مر مٹنے کا توفیق عطا فرمائے۔